بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک ایسی وادی جو جنوں، پریوں، دیوں اور عجیب و خلقت کی وجہ سے جانی جاتی ہے۔ اس وادی میں موجود ہر وقت پہاڑوں پر اندھیرا رہتا ہے، کیونکہ اس پہاڑ پر چاند اور سورج کی روشنی نہیں پہنچ سکتی۔ ایک ایسی وادی جہاں آج تک کوئی انسان نہیں پہنچ سکا۔ یہ وادی جنوں اور پریوں کا دیس ہے یا کسی اور دنیا میں جانے کا پراسرار راستہ؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستوں، کوہ کاف کا نام ذہن میں آتے ہی داستان امیر حمزہ کی کہانیاں ذہن میں آنے لگتی ہیں۔ ایسی کہانیاں جو قدیم محلات کی حسین و جمیل شہزادیوں سے شروع ہو کر جنوں اور پریوں کے زیر قبضہ ہیبت ناک قلعوں طلسمات سے جڑی ہوتی ہیں۔ ایسی کہانیوں کا مرکزی خیال عموماً یہ ہوتا ہے اور وسیع و عریض سلطنت کے طاقتور بادشاہ کی حسین شہزادی کو کسی جن نے اغوا کر لیا اور اپنے دیس کوہ کاف میں کہیں قید کر لیا۔ ایسی کہانیاں ہندوستان، ایران اور عرب ممالک کے کلاسک لٹریچر میں بہت مقام کی حامل ہیں۔ ایسی کہانیاں تحریری شکل کے علاوہ انسان ہمیشہ سے سنتا سناتا چلا آ رہا ہے۔ جبل کاف یا کوہ کاف یعنی کاف کے پہاڑ مشرق وسطیٰ اور عربوں کے مشہور افسانوں میں بڑی اہمیت کے حامل افسانوی پہاڑی سلسلے کا نام ہے، جبکہ اسلامی روایات کے مطابق کوہ کاف جنوں اور پریوں کا دیس ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چمکتے ہوئے زمور سے تخلیق فرمایا ہے، جبکہ ایرانی روایات کے مطابق یہ علاقہ شمالی قفقاز کے علاقوں میں کہیں موجود ہے۔ یہ ایسی سرزمین ہے جس پر آج تک کوئی انسانی حکومت قبضہ نہیں کر سکی۔ معمولات نے اس پہاڑی سلسلے کو اسرار میں ڈھانپ رکھا ہے۔ کوہ کاف دراصل ایسا پہاڑی سلسلہ ہے جو ایشیا اور یورپ تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ زمین کا سب سے دور دراز مقام مانا جاتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوہ کاف کو سبز مون سے تخلیق کیا گیا ہے، جس کے عکس کی وجہ سے آسمان بھی سبز مائل نظر آتا ہے۔ کوہ کاف کو جنوں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے، جہاں زمانہ قدیم میں نسلی جنات نے بہت ساری حکومتیں قائم کی تھیں۔ امام قزوینی لکھتے ہیں کہ کوہ کاف کئی علاقوں میں منقسم ہے، جن میں 70 زمینیں چاندی کی ہیں، 70 زمینیں سونے کی ہیں اور 70 زمینیں مشک کی ہیں۔ عربی لٹریچر کے مطابق کاف پہاڑی سلسلوں میں سب سے اونچا مقام تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو سہارا دینے کے لیے تخلیق فرمایا تھا۔ اس دنیا پر جتنے بھی پہاڑی سلسلے ہیں، سب کی شاخیں زیر زمین کوہ کاف کے پہاڑی سلسلے سے جڑی ہوئی ہیں۔ اسی طرح کوہ کاف جو دنیا کا سب سے بڑا پہاڑی سلسلہ ہے، دنیا میں تمام پہاڑی سلسلوں کا مرکز ہے۔ پیارے دوستوں، امام زکریا القزوینی نے 13ویں صدی عیسوی میں عجائب المخلوقات نامی ایک کتاب لکھی، جس میں انہوں نے کاسمولوجی کے مطابق یہ نظریہ پیش کیا کہ آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھام رکھا ہے کہ وہ زمین پر گر نہ سکے۔ اس زمین کے 400 پہاڑوں کا ایک طویل سلسلہ ہے، جس میں کوہ کاف کے پہاڑ بھی ہیں، اور کوہ کاف کے پہاڑی سلسلوں نے باقی پہاڑی سلسلوں کو تھام رکھا ہے۔ اسی طرح مشہور صوفی بزرگ جلال الدین رومی نے اپنی تصانیف میں کوہ کاف کا ذکر کچھ یوں کیا ہے کہ اللہ کے ولی اور طاقتور بادشاہ ذوالقرنین نے آب حیات کی تلاش میں مشرق کی طرف سفر کیا تھا، جہاں آپ کوہ کاف کی طرف جا پہنچے تھے۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ فرشتہ حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ وہ سور پھونک سکیں۔ کوہ کاف اور اس میں موجود مخلوقات کے بارے میں ایک اور روایات بیان کی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے
جبکہ ہم مسجد نبوی میں حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیا کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا کہ ہم سورج کے متعلق غور کر رہے ہیں کہ وہ کیسے طلوع ہوتا ہے اور کیسے غروب ہوتا ہے۔ رسول خدا نے فرمایا کہ تم نے بہت اچھا کیا، اسی طرح مخلوق پر فکر کرو، خالق پر فکر کبھی مت کرنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ تم اس پر تعجب کرو کہ جبل کاف سے آگے 7 سمندر ہیں اور ہر سمندر 500 سال سفر کرنے کے برابر طویل ہیں، اور اس کے آگے 7 زمینیں بھی ہیں جن کا نور رہنے والوں کے لیے چمکتا ہے۔ اس کوہ کاف کے آگے 70,000 مخلوقات ہیں جو اڑتی ہیں، جنہیں پرندوں کی شکل میں تخلیق کیا گیا ہے۔ یہ مخلوق اور ان کا بچہ پیدا ہوتے ہی اڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ پرندے اپنی تسبیحات کی ادائیگی میں ذرہ برابر توقف نہیں کرتے۔ ان کی خوراک یعنی کھانا پینا ہوا ہے، ان کا لباس بھی ہوا ہے، اور ان کے برتن بھی ہوا کے بنے ہوئے ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے، اور نہ یہ جانتے ہیں کہ ابلیس کو کیسے تخلیق کیا گیا ہے، اور نہ ہی ابلیس اور اس کے اولاد سے واقف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ کاف کو تمام دنیا کے گرد تخلیق فرمایا ہے۔ یہ تمام دنیا اس پہاڑ کے درمیان ایسے موجود ہے جیسے انگوٹھی میں نگینہ جڑا ہوتا ہے۔ کوہ کاف تک کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اسے 4 ماہ تک اندھیروں میں سے گزرنا پڑے گا۔ یہ وہ پہاڑ ہے جس پر چاند اور سورج کی روشنی نہیں پہنچ پاتی، یہاں تک کہ اس پہاڑ پر رہنے والی مخلوق چاند اور سورج سے نا واقف ہے۔ البتہ جو روشنی وہاں کی مخلوق تک پہنچتی ہے وہ کاف کے پہاڑوں کی روشنی ہے۔ وہاں موجود مخلوق کی خوراک جڑی بوٹیاں ہیں اور وہ لباس سے بھی بے نیاز ہیں۔ صحابہ کرام نے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ، کیا وہ فرشتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ فرشتے نہیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ان کی فرما برداری بالکل فرشتوں جیسی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج ان کی ملاقات اس مخلوقات سے ہوئی تھی، اور اس مخلوق نے آپ کی دعوت کو قبول کیا اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی تھی۔ پیارے دوستوں، صوفیاء کرام کے نزدیک کوہ کاف کا ہماری اس دنیا میں کوئی وجود نہیں، بلکہ کوہ کاف عالم مثال میں وہ پہاڑی سلسلہ ہے جو بذریعہ کشف اولیاء کرام کے مشاہدے میں آتا ہے۔ بہت سے ماہرین کے مطابق لفظ کاف کسی چیز کے مرکز کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ لفظ اتنا مقدس ہے کہ قرآن مجید کی ایک پوری سورت کا نام سورہ کاف ہے، یعنی یہ لفظ اس پہاڑ کوہ کاف کی طرف ایک واضح اشارہ ہے۔ سورہ کاف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، موت اور زندگی کا فلسفہ پیش کیا گیا ہے۔ سورہ کاف جغرافیائی اعتبار سے اس دنیا میں کسی جگہ واقع ہے۔ اس کے متعلق مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ زیادہ تر مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عربی داستانوں کی کوہ کاف موجودہ روسی میں کف کاف نامی ایک پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ علاقہ یورپی روس میں بحر اسود اور بحر قزوین کا درمیانی علاقہ ہے، جس میں آرمینیا، آذربائیجان، داغستان، روس، چیچنیا جیسے ملک شامل ہیں۔ یہ خطہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے، جہاں مختلف جانوروں اور پرندوں کی اقسام پائی جاتی ہیں۔ آبشاریں، جھیلیں اور چھوٹے چھوٹے چشمے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ گویا یہ جنت کا ایک حصہ ہے۔ یہاں انسانی آبادی بہت کم ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ ایشیا کو یورپ سے جدا کرتا ہے، جبکہ کچھ محققین کا کہنا ہے کہ کوہ کاف انٹارکٹیکا کے ان ویران اور برفیلے علاقوں میں موجود ہے جہاں ہمیشہ بادل اور اندھیرا چھایا رہتا ہے، جبکہ کچھ لوگ قدیمی گمشدہ ایڈونچر سٹی کو کوہ کاف قرار دیتے ہیں، جو کسی بڑی تباہی کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے سمندر کی گہرائی میں کہیں کھو چکا ہے۔ فزکس کی نئی انوینشن یعنی ڈائمینشن بھی کوہ کاف کو سمجھنے میں جدید آسانی پیدا کر سکتی ہے۔ پیارے دوستوں،
جدید فزکس کی تحقیق کے مطابق ہماری اس کائنات میں 11 ڈائمینشن وجود رکھتے ہیں، جبکہ ہم انسان 3 سے 4 ڈائمینشن میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور وہ اس لیے کہ ٹائم اور اسپیس کی قید میں زندگی گزارنے پر پابند ہیں۔ باقی 7 ڈائمینشن میں کتنے ستارے، سیارے اور مخلوقات آباد ہیں، اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہے۔ محققین کے مطابق عالم ارواح یعنی روحوں کی دنیا اور جنت و جہنم انہی ڈائمینشن میں موجود ہیں، جن میں انسان موت کے بعد ہی داخل ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ کوہ کاف بھی انہی 7 ڈائمینشن میں کہیں آباد ہو، جہاں اولاد آدم کا قدم رکھنا ناممکن ہے۔ پیارے دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور آنے والی نئی ویڈیو تک ہمارا انتظار کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔